subscribe to our channel and press the bell icon. طالبات سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th اردو رائٹنگ سکل، تو یہ ایچ ایس سی ایگزام کے لیے تحریری سرگرمی ہوتی ہے۔ کوشچن بینک کے کوشچن نمبر 5 کے بی میں آتا ہے فیچر رائٹنگ، فیچر نویسی۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ پہلے دیکھتے ہیں فیچر کیا ہے، فیچر کا طرز تحریر کیا ہے۔ فیچر کی تشکیل بظاہر خبر ہی کی طرح ہوتی ہے، لیکن اس کے انوکھے پن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یعنی فیچر کیا ہوتا ہے، ایک قسم کی خبر ہوتی ہے لیکن اس میں ایک انوکھا پن بھی ہوتا ہے۔ فیچر کے ابتدائی حصے میں خبر کا تجزیہ کیا جاتا ہے اور قارئین کے تجسس کو بیدار کرنے کے بعد درمیانی حصے میں اس پر بحث کی جاتی ہے۔ یعنی فیچر لکھنا ایک خبر میں ایک قسم کا تجسس پیدا کرنے کے لیے تیار کی گئی خبر ہوتی ہے۔ آخر میں فیچر لکھنے کا مقصد اور توقعات کو بیان کیا جاتا ہے۔ فیچر کا مقصد اس موضوع پر سیر حاصل معلومات فراہم کرنا یا زندگی کے کسی اہم پہلو سے واقف کروانا نہیں ہے، اس لیے اس کی زبان آسان، عام فہم ہو۔ ثقیل الفاظ اور مشکل تراکیب کے استعمال سے پرہیز ضروری ہے۔ مختصر جملے تحریر کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ فیچر لکھنے سے پہلے مطالعہ اور تیاری ضروری ہے۔ صحافت کی ترقی کے سبب مختلف علاقوں میں اخبارات و رسائل کثیر تعداد میں شائع ہو رہے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی نے اس شعبے کو ترقی کی شاہراہ پر کھڑا کر دیا ہے۔ بریکنگ نیوز کے زمانے میں خبریں بہت جلد لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، لیکن ان خبروں کے متعلق ان کے تجسس کی تسکین کے لیے فیچر کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے۔ اسی لیے فیچر کو مقبولیت حاصل ہو رہی ہے اور فیچر لکھنے والوں کے لیے صحافت کے شعبے میں بہتر روزگار کے مواقع موجود ہیں۔ چلیے اس کو سوالات دیکھتے ہیں اور اس کے پھر جوابات بھی دیکھیں گے۔ سب سے پہلا ہے روداد نویسی کی نوعیت تفصیل سے بیان کیجئے۔ بے فیچر کی درج ذیل اقسام کے بارے میں اپنے لفظوں میں لکھیے۔ پہلا ہے سوانحی فیچر، دوسرا ہے تاریخی مقامات سے متعلق فیچر، تیسرا انوکھے، پراسرار اور حیرت انگیز موضوعات پر مبنی فیچر۔ جیم ہے فیچر نویسی کے تعلق سے برتی جانے والی احتیاط پر روشنی ڈالیے۔ دال ملک کے سلگتے موضوعات پر شائع ہونے والی خبروں میں سے کسی ایک پر فیچر لکھیے۔ چلیے دیکھتے ہیں فیچر نویسی کی نوعیت، اس کی تفصیل۔ بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں جن کے پیچھے چھپی ہوئی تفصیلات سے قارئین کو واقف کرانا ضروری ہوتا ہے، لیکن خبر میں اس کا موقع نہیں ہوتا۔ اس مقصد کے لیے جو مضمون لکھا جاتا ہے اسے فیچر کہتے ہیں۔ آکسفورڈ ڈکشنری میں فیچر کی تعریف حسب ذیل ہے: اٹ از اے نان نیوز آرٹیکل ان اے نیوز پیپر۔ اب اس سے مراد ہے خبر کے پیچھے چھپی اہم اور دلچسپ باتیں ہیں۔ اخبار مغربی ملکوں کی پیداوار ہے، اسی لیے بھارت کی صحافت میں بھی وہاں کے کئی تصورات شامل ہو گئے ہیں۔ ان میں سے ایک فیچر بھی ہے جو اخبار پڑھنے والوں کی ضرورت بن چکا ہے۔ خبر جس واقعے سے متعلق ہو اس کی تفصیلات قارئین تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے، اسی مقصد سے فیچر لکھا جاتا ہے۔ فیچر کو نان نیوز آرٹیکل کہا گیا ہے، تاہم اس کا تعلق ہمیشہ خبر سے ہوتا ہے۔ اس کی تازگی برقرار رکھنا ضروری ہے۔ فیچر وقوع پذیر ہونے والے اور پیش آنے والے واقعات سے متعلق ہوتا ہے، اسے ہنگامی تحریر بھی کہا جاتا ہے۔ فیچر فوری طور پر لکھی جانے والی تحریر ہے، اس کے باوجود اس میں غلطیوں سے دامن بچانا ضروری ہے، کیونکہ حقیقت پر مبنی ہونے کے سبب اس میں خیال آرائی کی گنجائش ذرا کم ہی ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فیچر خبر کو پرلطف بناتا ہے اور وہ پڑھنے والوں کے احساسات کا خیال رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ قارئین کی تسکین ضروری ہے۔ فیچر ایک منفرد قسم کی تحریر ہے جس کی مخصوص خوبیاں ہیں۔ فیچر کا اسلوب اور اس کی دلکشی قارئین کو باندھے رکھتی ہے۔ اس کی زبان سادہ، عام فہم اور اپنائیت سے بھرپور ہوتی ہے۔ کم لفظوں میں وسیع مفہوم بیان کرنے کے علاوہ قارئین کے دلوں تک پہنچنے کی صلاحیت بھی اس میں ضروری ہے۔ ظاہر ہے زبان پر ایسی قدرت بڑی مشق و محنت کے بعد ہی حاصل ہو سکتی ہے۔
فیچر کے مطالعے سے قارئین کو مسرت، تفریح اور معلومات حاصل ہوتی ہے۔ اس سے مطالعے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ فیچر کبھی کبھی اپنے پڑھنے والوں کو چونکاتا ہے اور اس کا موضوع، اسلوب اور مواد انہیں دعوت فکر بھی دیتا ہے۔ اپنی بات کو مؤثر انداز سے پیش کرنے کے لیے اس میں اعداد و شمار، تصاویر، کارٹون، ترسیم اور جدول کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ فیچر میں اپنے تجربات اور اس موضوع سے متعلق معلومات بھی پیش کی جا سکتی ہے۔ ہے فیچر کی درج ذیل اقسام ہیں۔ اب اس کے بارے میں لکھنا ہے۔ پہلا ہے سوانحی فیچر، دوسرا تاریخی مقامات سے متعلق فیچر، تیسرا انوکھے، پر اسرار اور حیرت انگیز موضوعات پر مبنی فیچر۔ اب جو سوانحی فیچر ہے اس میں خبر پر مبنی ایک فیچر ہے سوانحی فیچر میں سے، اس کے علاوہ انٹرویو پر مبنی فیچر بھی ہے، تاریخی مقامات سے متعلق فیچر، انوکھے، پر اسرار اور حیرت انگیز موضوعات پر مبنی فیچر۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے سوانحی فیچر۔ سماج میں کارہائے نمایاں انجام دینے والے افراد سے متعلق بھی فیچر لکھا جا سکتا ہے۔ کسی مخصوص اہمیت کا حامل کوئی کام، کسی خاص شعبے میں غیر معمولی کامیابی کا حصول، کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے یا کسی منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کی گئی کوششیں یا کوئی کارنامہ فیچر کا موضوع ہو سکتا ہے۔ کسی شخص کے انعام سے سرفراز کیے جانے پر، کسی کی سالگرہ پر، کسی مشہور شخصیت کے یوم وفات پر یا کسی ادارے کے جشن سیمی یا کسی خاص موقع پر فیچر لکھا جا سکتا ہے۔ شخصیات سے متعلق فیچر تیار کرتے وقت کئی وسائل کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ کسی شخص سے متعلق شائع ہونے والے مضمون، اس کی سواں آپ بیتی یا اس کے ساتھ کام کرنے والوں، اس کے دوستوں، رشتہ داروں سے لیے گئے انٹرویو وغیرہ کے ذریعے معلومات حاصل کر کے عمدہ فیچر تیار کیا جا سکتا ہے۔ ایسے فیچر ماہ و سال کی تفصیلات، اعداد و شمار اور تعارف تک محدود نہیں ہوتے، بلکہ اس تحریر سے اس شخص کے طرز حیات، انفرادی خصوصیات، عادات و اطوار وغیرہ کے متعلق واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ اس قسم کی تحریروں کی ایک اہم خوبی ان میں پایا جانے والا جذبات کا اظہار ہے جو قاری کو متاثر کرتا ہے۔ تاریخی مقامات سے متعلق فیچر۔ مختلف شہروں اور قصبوں کو تاریخی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ کہیں کھدائی کے دوران دفینیں، کتبے، پرانے سکے، دستاویزات اور تامر پٹ وغیرہ نکل آتے ہیں اور ان سے کسی علاقے کے متعلق نئے حقائق سامنے آتے ہیں۔ کبھی ماہرین آثار قدیمہ کی بیانات سے نئی باتیں معلوم ہوتی ہے۔ ان سب کی مدد سے کسی تاریخی مقام کے بارے میں فیچر لکھا جا سکتا ہے۔ فیچر تحریر کرنے والا ان مقامات کی سیر کرتا ہے اور وہاں سے حاصل ہونے والی معلومات کے سہارے فیچر لکھتا ہے۔ اس میں مشاہدات، تجربات، کسی تاریخ کے ماہر سے ہونے والی گفتگو یا تقریر سے معلوم ہونے والی باتیں بھی شامل ہوتی ہے۔ اس قسم کے فیچر کے لیے تصاویر اور نقشوں کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، مثلاً احمد نگر کا زمینی قلعہ، شنیوار واڑہ، بی بی کے مقبرے کی سنگ تراشی وغیرہ۔ انوکھے، پر اسرار اور حیرت انگیز موضوعات پر مبنی فیچر۔ عام طور پر کسی علاقے کے عجیب و غریب قدرتی مناظر، کوئی پر اسرار واقعہ، کوئی کرشمہ وغیرہ اس قسم کے فیچر کا موضوع ہوتا ہے۔ اس قسم کے فیچر لکھتے ہوئے واقعات یا حالات کی تصدیق ضروری ہے۔ معلومات معتبر اور مصدقہ ہونی چاہیے، مثلاً سانگلی کے سیلاب کے پانی کی سطح کا 58 فٹ تک پہنچ جانا، ہمالیہ کے قدرتی مناظر، بڑے حادثے میں کسی بچے کا محفوظ رہ جانا، کسی کسان کا پانی ڈھو کر سینکڑوں درختوں کی آبیاری کرنا اور انہیں زندہ رکھنا وغیرہ واقعات اس قسم کے فیچر میں جگہ پا سکتے ہیں۔ فیچر نویسی کے متعلق سے برتے جانے والی احتیاط پر روشنی ڈالیے۔ اس کا جواب ہے، صحافت کو اب تجارت کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے، اس لیے قارئین کی ضروریات کا ہمیشہ خیال رکھا جاتا ہے۔
اخباروں کے مالکان قارئین کے ذوق کی تسکین کا سامان مہیا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ قارئین کی تعداد پر اخبارات کی فروخت منحصر ہوتی ہے، اس لیے قارئین کی ضروریات اور پسند کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے۔ صحافت کو اب تجارت کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے۔ قارئین کی دلچسپی کیا ہے اس میں؟ صحافت میں قارئین کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ انہی کے ذریعے اخبار کا کاروبار چلتا ہے اور اسے مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے قارئین کی دلچسپی کے پیش نظر اخبار میں مختلف تحریروں کو جگہ دی جاتی ہے۔ اگر اخبار دیہی علاقوں میں پڑھا جاتا ہو تو وہاں کے قارئین کی دلچسپی اور پسند کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان کے لیے مناسب موضوعات اور زبان کو ترجیح دی جاتی ہے۔ وقت کی اہمیت: فیچر لکھتے وقت اس کی منصوبہ بندی اس طرح کی جاتی ہے کہ وہ وقت کی ضرورت کے لحاظ سے حسب حال ہو۔ بر وقت پیش کی جانے والی تحریریں دلچسپی سے پڑھی جاتی ہے۔ خبریں پرانی ہو جائیں تو ان پر لکھے گئے فیچر قارئین میں دلچسپی کھو بیٹھتے ہیں۔ انوکھا پن: فیچر محض خبروں کی تفصیل نہیں ہوا کرتا، خبر کے پس پردہ احساسات اور خیالات کو فیچر میں جگہ دینا ضروری ہے۔ ان کا انوکھا پن فیچر کی جان ہے۔ فیچر میں خبر ہی کو دہرایا جائے تو وہ پڑھنے والوں کے لیے دلچسپ نہیں ہوتی، اس لیے اس خبر کے متعلق تجسس کو بیدار کرنا اور دلچسپی کو بڑھانا ضروری ہوتا ہے۔ اس خبر سے متعلق انوکھے پہلوؤں کا بیان ہی فیچر کو دلچسپ بناتا ہے۔ قارئین کی دلچسپی: فیچر کی منصوبہ بندی کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ قارئین کی دلچسپی شروع سے آخر تک برقرار رہے۔ اس مقصد کے لیے فیچر کا موضوع، مرکزی خیال، ذیلی عنوانات، تجزیہ، تصاویر اور مختلف جدولوں کے سلسلے میں غور و خوض کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تصاویر کہاں دستیاب ہوگی اور مواد سے مطابق تصاویر کس طرح پیش کی جائے گی، اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ملک کے سلگتے موضوعات پر شائع ہونے والی خبروں میں سے کسی ایک پر فیچر لکھیے۔ اس کا جواب ہے: ہندوستان کے لیے اصل خطرہ پاکستان نہیں ہے، چین ہے۔ سابق وزیر دفاع شرد پوار کا انتباہ۔ اس کا جواب ہے: بھارت کے لیے اصل خطرہ پاکستان نہیں، چین ہے۔ وزیر دفاع شرد پوار کا بیان۔ یہ ہیڈ لائن رہے گی۔ ممبئی نیوز ایجنسی کے ذریعے این سی پی سربراہ اور سابق وزیر دفاع شرد پوار نے ہند چین سرحد پر جاری تنازع کے بیچ مرکزی حکومت کو متنبہ کیا ہے کہ چین ہندوستان کے لیے پاکستان سے بڑا خطرہ ہے۔ انہوں نے مودی سرکار کی توجہ اس جانب بھی دلائی ہے کہ فوجی طاقت کے لحاظ سے چین ہندوستان کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مرکزی حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ بیجنگ سے نمٹنے کے لیے وہ عالمی دباؤ کا استعمال کرے۔ شرد پوار نے اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ حالیہ کچھ عرصے میں چین پڑوسی ملکوں کو اپنے ساتھ ملا لینے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ شیو سینا کے ترجمان اخبار سامنا کو دیے گئے انٹرویو میں شرد پوار نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستان پڑوسی ملک کے ساتھ براہ راست جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے چین کے معاملے میں مودی سرکار کی خارجہ پالیسی کو بھی ناکام قرار دیا ہے۔ سامنا میں 3 سیریز پر مشتمل اپنے انٹرویو کی دوسری قسط میں شرد پوار نے 2 ٹوک انداز میں کہا ہے کہ ہم جب بھی دشمن کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں پہلا نام پاکستان کا آتا ہے، حالانکہ ہمیں پاکستان کے تعلق سے فکر مند ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ طویل مدتی نظریے کے ساتھ دیکھیں تو وہ چین ہے جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس عزائم ہیں اور جس کے پاس ہندوستان کے مفادات کے خلاف کام کرنے کا پروگرام ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان کے لیے چین بڑا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین جو اب معاشی طور پر مضبوط ہو گیا ہے، ہمارے لیے اصل خطرہ ہے۔ چین کے مسئلے سے نمٹنے کی مودی سرکار کے طریقہ کار کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے شرد پوار نے کہا ہے کہ محض دوستانہ ماحول کو باور کرا کر آپ 2 ممالک کے درمیان
مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ ان کا اشارہ چینی صدر کے ساتھ وزیر اعظم مودی کے مصاحبے، معانقہ اور ساتھ جھولا جھولنے کی طرف تھا۔ گلوان میں ہند چین تصادم پر ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ اس معاملے میں سیاست نہیں ہونی چاہیے تو اس لیے کہ ہم ان پر حملہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسے کسی بھی حملے کی جوابی کارروائی کی قیمت پورے ملک کو چکانی پڑے گی۔ انہوں نے مدبرانہ مشورہ دیا کہ حملے کے بجائے ہمیں بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے بیجنگ پر بین الاقوامی دباؤ ڈالنا چاہیے۔ مودی سرکار کی محض زبانی جمع خرچ پر مبنی خارجہ پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب مودی پہلی بار وزیر اعظم بنے تو نیپال گئے، پشوپتی مندر میں پوجا کی۔ اگلا سوال ہے، گودھرا میں انسانیت کی خدمت کے لیے آدم مسجد کے ایک حصے کو کووڈ سینٹر بنا دیا گیا ہے۔ اس کے اوپر فیچر لکھیں گے۔ مسجد کے جس حصے میں خاتون عازمین حج کے قیام کا نظم تھا وہاں اب بلا تفریق مذہب کورونا کے مریضوں کا علاج ہوتا ہے۔ 11 افراد صحت یاب، کئی زیر علاج۔ گاندھی نگر INN۔ ملک میں کورونا وائرس کی وبا پھیلنے کے بعد سے گودھرا کی آدم مسجد کووڈ سے متاثرہ افراد کی خدمت کے لیے استعمال کی جا رہی تھی۔ اب اس کے ایک حصے کو باقاعدہ کووڈ سینٹر میں تبدیل کر دیا گیا ہے جہاں بلا تفریق مذہب کے تمام مریضوں کا علاج ہو رہا ہے۔ اب تک یہاں سے 11 افراد صحت یاب ہو کر گھر لوٹ چکے ہیں جبکہ بقیہ زیر علاج ہیں۔ یہ تصویر ہے گودھرا کی آدم مسجد کے ایک حصے کی جہاں کووڈ سینٹر بنایا گیا۔ معاصر انگریزی اخبار ٹائمز آف انڈیا کے مطابق مسجد کے گراؤنڈ فلور کا وہ حصہ جو خاتون عازمین کے قیام کے لیے استعمال ہوتا ہے کو اب مکمل طور پر کووڈ کیئر سینٹر میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ وبا کے ان بحران زدہ حالات میں مسجد کے منتظمین کی جانب سے اٹھایا گیا یہ اقدام دیگر لوگوں کے لیے بھی قابل تقلید ہے۔ آدم مسجد رقبے کے لحاظ سے گودھرا کی دوسری سب سے بڑی مسجد ہے۔ ڈاکٹر انور کچبہ جو یہاں مریضوں کا علاج کر رہے ہیں نے بتایا کہ گودھرا مسلم سماج، علماء اور مسلم ڈاکٹروں نے مشترکہ طور پر مسجد کے گراؤنڈ فلور کو کووڈ ٹریٹمنٹ سینٹر بنانے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے ضلع کلکٹر اور چیف ہیلتھ آفیسر سے یہاں 50 بستروں کے انتظام کے لیے اجازت طلب کی لیکن انہوں نے 32 بیڈز کی ہی منظوری دی۔ اس کے بعد تمام ضروری لوازمات کو پوری کرنے کے بعد 11 جولائی سے یہاں کووڈ مریضوں کے لیے خدمات کا آغاز کر دیا گیا۔ ڈاکٹر انور کے مطابق فی الحال یہاں 16 بستر مریضوں کو علیحدہ رکھنے یعنی کوارنٹائن کے لیے مختص کیے گئے ہیں اور باقی کورونا کے پازیٹیو مریضوں کے لیے رکھے گئے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ہمارا ویڈیو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ مسجد کے ٹرسٹی عبدالقادر حیات نے بتایا کہ اس سلسلے میں ہم نے احمد آباد میں ایک بند ہوئے ہسپتال سے ضروری سامان خریدے تاکہ مریضوں کو ہر ممکن سہولیات دی جا سکے۔ انہوں نے یہاں سے 11 مریضوں کے صحت یاب ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ گودھرا سول اسپتال کے ذریعے مطلوبہ فرنیچر نہ فراہم کیے جانے کے باوجود اب اسپتال انتظامیہ بھی یہاں کے علاج و معالجہ کا جائزہ لے رہا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات